یزید تو تخت پر تھا مگر اس کی عزت کچرے کے ڈھیر پر تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی، دوسری طرف تنہا حسین تھا جو دنیا کے اندھے ضمیر کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ حسین کو اگر حکومت چاہیے ہوتی، اگر حسین کو اقتدار چاہیے ہوتا تو وہ مدینے کا امن چھوڑ کر، مدینے کی اتنی بڑی حکومت چھوڑ کر تپتے صحرا میں ہرگز نہ آتے۔ وہ جانتے تھے، امام علی مقام امام حسین جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کا مطلب صرف ایک سطر لکھنا نہیں، یزید کی بیعت کا مطلب صرف اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں، یہ نبی کے دین پر مہر لگانا بھی ہے، یہ نبی کے دین پر وار کرنا بھی ہے، نبی کے دین کے ساتھ دھوکہ بھی ہے اگر میں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو۔ امام حسین نے علل اعلان کہا، فرمایا جس دین میں یزید خلیفہ ہو، امام علی مقام امام حسین کا سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ یاد رکھنا، بھول نہ جانا میرے بھائیو۔ امام حسین نے علل اعلان کہا تھا، فرمایا جس دین میں یزید خلیفہ ہو وہاں حسین کا خاموش رہنا جرم ہے، وہاں حسین کا خاموش رہنا حرام ہے۔ مدینہ کی وہ رات جب بی بی زینب نے اپنے بھائی سے پوچھا، بی بی زینب نے اپنے بھائی حضرت امام حسین سے پوچھا، بھائی کیا ہم واپس لوٹیں گے؟ ہم مدینے سے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، کیا ہم واپس لوٹیں گے؟ بھائی حسین نے سر جھکا کر جواب دیا، ہم لوٹیں گے، ضرور لوٹیں گے، ضرور واپس آئیں گے اپنے نانا کے پاس، مگر کفن میں ہوں گے، مگر ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ ہم لوٹیں گے ضرور مگر خیمے جلتے ہوں گے، ہم مردہ ہوں گے، ہائے ہائے ہم مردہ ہو کر بھی زندہ ہوں گے۔ ہم نے اس وقت شہادت کا جام پی رکھا ہوگا اور وقت گواہی دے گا کہ حق کی قیمت کیا ہوتی ہے، یہ تاریخ گواہی دے گی، تاریخ لکھی جائے گی۔ حسین نے حج کے احرام کو عمرے میں بدلا اور فرمایا میں طواف کعبہ سے نہیں، طواف شہادت سے لوٹوں گا۔ میں جب بھی یہاں پر لوٹا نا تو میں طواف کعبہ سے نہیں لوٹوں گا، طواف شہادت سے لوٹوں گا۔ کوفہ والوں نے ہزاروں خطوط لکھے، ہزاروں خط لکھے، حر نے راستہ روکا، پانی نہ دیا، حر نے راستہ روک لیا، پانی نہ دیا۔ حسین نے کہا تیری جنگ میرے ساتھ ہے، میرے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، میرے بچوں کا کیا قصور ہے، میرے بچوں کو پانی دو۔ حر خاموش کھڑا رہا، ایسے خاموش کھڑا رہا جیسے ضمیر اپنی قبر میں خود لیٹ چکا ہو۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا میری قوم کے نوجوانوں، 3 دن کے پیاسے بچے خیمے کے کنارے آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ سے فریادیں کرتے رہے۔ یزید لاکھوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اس کا غرور آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اس کے قدموں کے نیچے زمین کانپتی تھی، وہ ہنکار مار کر کہتا تھا کہ میں حسین کو ایسے مٹا دوں گا، ایسے مٹا دوں گا کہ نہ حسین کا نام بچے گا، نہ تو کوئی نشان باقی رہے گا، میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کی یاد تک کو دفن کر دوں گا۔ مگر پھر کچھ یوں ہوا کہ علی کے لال نے یزید کو ایسا گندا کر کے ہرایا، ایسا گندا کر کے ہرایا یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ میرے حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ جوانوں آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، یزید کا نام لینے والا شرماتا ہے، یزید کے نام پر جینا تو رہی دور کی بات، ہم تو یزید کا تذکرہ بھی گالی کے بغیر نہیں کرتے، کیونکہ یزید وہ بدنما داغ ہے، یزید وہ بدنما دھبا ہے جسے تاریخ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید مٹ گیا، یزید کا محل کھنڈر میں بدل گیا، مگر حسین کی کربلا آج بھی ہمارے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ حسین کی کربلا سے آج بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کربلا سے لے کر آج تک کسی بھی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، کسی بھی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، کیونکہ یہ نام گالی سے بھی زیادہ گندا ہے۔
آج بہت سے لوگ یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یزید تمہیں اتنا ہی اچھا لگتا ہے، سچا لگتا ہے، تو پھر اپنی اولاد کا نام بھی یزید رکھ لو. رکھو نا اپنی اولاد کا نام یزید، مگر نہیں رکھ سکتے کیونکہ تمہارا دل گوارا نہیں کرتا کہ یزید کا نام بھی تمہارے بچوں پر رکھا جائے. اور حسین کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے محلے کی ان پڑھ عورت جس نے نہ کبھی تقریر سنی نہ کبھی حسین کے بارے میں پڑھا، وہ جب اپنے بیٹے کو گھٹی دینے کی باری آتی ہے نا تو کہتی ہے میرے بیٹے کو گھٹی دینا تو حسین کے نام کی دینا. اماں نہ تو نے حسین کے بارے میں پڑھا، نہ تو نے حسین کی تاریخ پڑھی، پھر اپنے بچے کو حسین کے نام کی گھٹی کیوں دلوا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے بیٹا میں ان پڑھ ضرور ہوں مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جن کا نام حسین ہو تاریخ انہی بہادروں میں لکھتی ہے. جن کا نام حسین ہو نا تاریخ تو انہی بہادروں میں لکھتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے جو حسین ہے وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. اللہ اکبر. جوانوں آج کی اس بیان میں ہم بات کریں گے کہ آخر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹوانے میں دیر ہی کیوں کی. آج کے بیان میں ہم ایک گہری معلومات فراہم کریں گے. ہم بتائیں گے کہ آخر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹوانے میں دیر کیوں کی. آخر آپ نے اپنی شہادت کو سب سے آخر میں کیوں رکھا جبکہ یزید کا اصل ٹارگٹ تو حسین تھا نا. ہاں یزید کا جو اصل ٹارگٹ تھا وہ حسین تھا. اگر امام علی مقام امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو علی اکبر بھی بچ جاتا، اور پہلے شہید ہو جاتے علی اصغر بھی بچ جاتا، اور پہلے شہید ہو جاتے اون محمد بھی بچ جاتے، قاسم بھی بچ جاتا، کیونکہ یزید کا ٹارگٹ حسین تھا. اگر امام حسین سب سے پہلے شہید ہو جاتے تو باقی قافلہ سلامت رہتا. کیوں؟ ٹارگٹ حسین تھا. سب کے سب بچ جاتے. اور تاریخ بھی گواہی دیتی ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا، کوئی بھی شہید نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو دشمنی اسلام سے نہیں تھی، یزید کو دشمنی تھی تو حسین سے تھی. اور لیکن یزید نہیں جانتا تھا کہ ایک حسین ہی تو ہے تو سر سے لے کر پیروں تک مکمل دین ہے. تو جب حضرت امام حسین جانتے بھی تھے کہ میرے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوگا تو پھر آپ نے خود کو سب سے آخر میں شہید کیوں کروایا؟ آپ جانتے تھے کہ میرے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوگا تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ سب سے پہلے شہید ہو جاتے، باقی والے تو بچ جاتے نا. تو پھر آپ نے اپنی شہادت کو آخر میں کیوں رکھا؟ اللہ اکبر. اس کا جواب امام علی مقام امام حسین کے عمل سے ہی ملتا ہے. جواب سنے دنگ رہ جائیں گے. آپ کی حکمت سے ہی جواب ملتا ہے، آپ کی زبان حال سے ہی جواب ملتا ہے. دراصل امام حسین یزید کو موقع دے رہے تھے. جی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کو آخر میں اسی لیے رکھا کیونکہ آپ یزید کو موقع دے رہے تھے، بار بار موقع فراہم کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے یزید جو علی اکبر کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، جو قاسم کے ٹکڑے اڑاتا ہے وہ بھی قاتل مومن ہے، جو عباس کے بازو کاٹتا ہے وہ بھی قاتل مومن ہے، جو علی اصغر کی حلق میں تیر مارتا ہے سن وہ بھی قاتل مومن ہے. مگر میں حسین ہوں، تجھے ایک ایک لمحے دے رہا ہوں تاکہ تو پلٹ آ، راہ راست پر آ جا. تجھے سمجھا رہا ہوں کہ مومنوں کے قاتل شاید قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخش دیے جائے. اگر میں چاہوں تو قیامت کے دن مومنوں کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہوں، اگر حسین چاہے تو قیامت کے دن علی اکبر کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہے، علی اصغر کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہے. مگر سن میں حسین ہوں، دین محمد کی آخری نشانی ہوں، سر سے لے کر پیروں تک میں دین ہوں، میں مکمل دین ہوں. اے یزید میں تجھے وقت دے رہا ہوں، تجھے وقت دے رہا ہوں، شاید تو رک جائے، شاید تیرا ضمیر جاگ جائے، شاید تو پلٹ آئے. لیکن یزید کا مقدر تو اس وقت سیاہ ہو چکا تھا نا. امام حسین نے فرمایا قیامت کے دن میں چاہوں علی اکبر کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہوں، علی اصغر کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہوں. اگر تم
مومنوں کے قاتل بنو گے تو میں تمہیں بخشوا سکتا ہوں، مگر سنو مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا، کیونکہ میں دین ہوں، اگر میرے قاتل بن جاؤ گے تو قیامت کے دن ہرگز نہیں بخشے جاؤ گے، ہرگز نہیں بخشے جاؤ گے۔ جس طرح میرے پیارے نبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا نا، اے میرے امتی تو آگے بھاگتا رہا، میں پیچھے تیرا دامن پکڑتا رہا، تو کہاں جا رہا ہے؟ آگے جہنم کی آگ جلی ہوئی ہے، تو جہنم میں گرنا چاہتا ہے، جہنم میں چلنا چاہتا ہے، تو آگے کی طرف بھاگتا رہا، میں محمد پیچھے تیرا دامن پکڑتا رہا، اوے آگے آگ ہی آگ ہے، آگے غفلت ہی غفلت ہے، لیکن تو نے میری نہ مانی۔ میں تو تجھے بچانے کے لیے آگ کے کنارے تک گیا کہ شاید تو میرے ہاتھوں میں آ جائے، شاید تو بچ جائے، مگر تو نہ بچ سکا۔ لیکن امام علی مقام امام حسین نواسہ بھی تو رسول خدا کا تھا نا، رسول اللہ کا تھا نا۔ آپ نے فرمایا اے یزید میں تو تجھے بچاتا رہا، تو بچ جا، مگر تو نہ بچا، تیرا ضمیر نہ جاگا، تو نہ پلٹا، کیونکہ اس وقت یزید کا مقدس سیاہ ہو گیا تھا، یزید کی پیشانی پر لعنت لکھی جا چکی تھی۔ آج امام حسین کا آخری دن تھا، شہید ہونے سے کچھ دیر پہلے، کچھ لمحے پہلے حضرت امام حسین نے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کو کہا، اے میری بہن، یہ جو میری بیٹی سکینہ ہے نا، میری ننھی بیٹی سکینہ ہے نا، اس کا خیال رکھنا، میری بیٹی جب روئے تو میری بیٹی کو سینے سے لگا لینا، کیونکہ آج کے بعد وہ باپ کے پیار کو ترسے گی، کیونکہ آج کے بعد میری بیٹی باپ کی محبت کو ترسے گی۔ جب رات کے سناٹے میں میری ننھی بیٹی اٹھ کر پوچھے نا کہ میرے بابا کہاں ہیں، تو اسے جھوٹ مت بولنا، بس اسے اپنے آنچل میں لے لینا، اپنے آنچل میں لے لینا، اور اگر میں حسین کی بیٹی ضد کرے کہ میں نے ہر حال میں اپنے بابا کے ساتھ ہی سونا ہے، تو فوراً اسے اپنے پہلو میں سلا لینا، فوراً میری بیٹی کو اپنے پہلو میں سلا لینا، کیونکہ میری سکینہ کو تو میرے بغیر نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ میری سکینہ تو سوتی بھی میری انگل پکڑ کے ہے کہ کہیں میرے بابا چلے نہ جائیں۔ اے میری بہن زینب، میرے جانے کے بعد، میرے شہید ہونے کے بعد اگر میری بیٹی سکینہ میرے سر کی چادر مانگے تو اسے میں حسین کے سجدے کی مٹی دے دینا، چادر نہ دینا، میں حسین کے سجدے کی مٹی دے دینا، انشاءاللہ میرے سجدے کی مٹی میری بیٹی کو سکون دے گی۔ اگر میری بیٹی کربلا کی خاک پر بیٹھ کر مجھے آواز دے، کربلا کی تپتی ریت پر بیٹھ کر اگر میری سکینہ میں باپ کو آواز دے، تو آسمان کی طرف انگل اٹھا کے اسے صرف اتنا کہہ دینا کہ اے سکینہ، تمہارے بابا وہی ہیں جو اسی خاک پر اپنا سب کچھ قربان کر کے گئے ہیں، جو اسی خاک پر اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخر میں امام حسین نے کہا، اے میری بہن زینب، جب میری بیٹی کو خاموش بیٹھے دیکھنا تو سمجھ جانا کہ وہ باپ کی آغوش کو یاد کر رہی ہے، اور اگر وہ سسک سسک کر روئے، اگر میری بیٹی سکینہ سسک سسک کر روئے، تو بس اسے اپنے دل سے لگا لینا اور اسے صبر کی تلقین کرنا، اور کہنا کہ تمہارے بابا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے ہیں۔ آخر کار امام علی مقام امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، دل زخمی، ہاتھوں میں تلوار، پیچھے لٹتے خیمے، سامنے ظلم کا لشکر، نیام سے تلوار نکالی، تلوار فضا میں بلند ہوئی جوانوں، جب تلوار فضا میں بلند ہوئی تو صحرا کی ہوا رک گئی، وقت تھم گیا، ریت نے سانس لینا چھوڑ دیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور علی کی شجاعت سب حسین کے سر پر پہرا دے رہی ہوں۔ علی کے لال نے جب فضا میں تلوار لہرائی تو یزیدیوں کے دل پھٹنے لگے، جب فضا میں تلوار لہری علی کے لال کی تو یزیدیوں کے دل پھٹنے لگے، آنکھوں سے وحشت برسنے لگی اور گردنیں کٹتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ حسین کی تلوار چلی، دائیں چلی، بائیں چلی،
دشمن کی صفوں میں زلزلہ آ گیا، یزید کے لشکر میں چیخ و پکار مچ گئی۔ حسین کی تلوار کبھی دشمن کی گردن ٹکڑے کرتی، کبھی دشمن کے سینے ٹکڑے کرتی۔ امام علی مقام امام حسین کا ہر وار عدل کا اعلان تھا، ہر ضرب باطل کے منہ پر تماچا تھی۔ یزیدی گھوڑے سمیت گرتے جا رہے تھے، جہنم واصل ہوتے جا رہے تھے۔ آواز بلند ہو رہی تھی، رکو! یزید آواز بلند کر رہا تھا، رکو! یہ کوئی عام سپاہی نہیں، یہ محمد کا نواسا ہے، یہ وہ ہے جس کے قدموں کی خاک جنت کے تاج سے بہتر ہے، جس کے قدموں کی خاک جنت کی مٹی سے بہتر ہے۔ حسین کی تلوار چلتی رہی میری قوم کے نوجوانوں، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس تلوار کو نہیں روک سکتی۔ مگر اچانک حسین کی تلوار رک گئی، یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی۔ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی لوٹی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اصغر کی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ آیا آیا نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ نماز اتنی تو پیاری تھی نا حضرت امام حسین، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن ہے، بائیں دشمن۔ حسین کی تلوار چل رہی ہے، اچانک تلوار رک گئی ہے، کیوں؟ نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا اے علی کے لال، آگے دشمن کھڑا ہے، پیچھے دشمن، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں رکی؟ فرمایا چپ کر مولوی، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز تلوار چلانے سے زیادہ اہم ہے۔ جوانوں، تم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو، ذکر اس کا کرتے ہو جس کا بدن زخموں سے چور چور ہے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، اور تم صحت مند ہو کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو 3 دن کا بھوکا ہے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو، تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی۔ یزید بھی کل تک شراب پیتا رہا، تم بھی شراب پیتے ہو۔ یزید بھی کل تک کتے نچاتا رہا، تم بھی بندر نچاتے ہو۔ یزید بھی کل تک جھوٹ بولتا رہا، تم بھی جھوٹ بولتے ہو۔ نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بس کرو میری قوم کے نوجوانوں، سر سے لے کر پیروں تک حسینی بن جاؤ۔ تمہارا اٹھنا بھی حسینی ہو، تمہارا بیٹھنا بھی حسینی، تمہارا چلنا بھی حسینی، تمہارا پھرنا بھی حسینی۔ اس قدر حسینی بن جاؤ کہ تم دور سے آؤ، کوئی تمہیں دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو حسین کا غلام آ رہا ہے۔